آج میں آپ کو حج کا مکمل اور آسان طریقہ بتاؤں گا۔ وہ طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق اگر آپ حج کریں گے تو وہ حج مبرور کہلائے گا۔ سب سے پہلے دو چیزوں کا خیال رکھیں اور دو چیزیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ حج کس پہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہے اس پہ حج فرض ہے۔ اب زیادہ راہ کیا ہے؟ یعنی ایک سفر کرنے والی چیز جس پہ آپ نے سفر کرنا ہے، دوسرا رستے میں کھانے پینے کی چیزیں، اگر یہ آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ پہ حج فرض ہے۔ اور زندگی میں ایک بار حج کرنا لازم الملزوم ہے اور فرض ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حج کے کل کتنے دن ہیں۔ حج کے کل 6 دن ہیں۔ کیسے کہ جب آپ یہاں سے حج کرنے گئے اور اپنے ہوٹل میں موجود ہیں تو وہاں پہ آپ غسل کریں گے اور پھر اس کے بعد خوشبو لگائیں گے اور احرام باندھ لیں گے۔ تو یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ تو یہاں پہ آپ نے دو چیزوں کا اور خیال رکھنا۔ ایک تو یہ بات کہ آپ نے حج کے شروع سے ہونے سے لے کے حج کے آخر تک تلبیہ نہیں بند کرنا، اور دوسری چیز آپ نے اپنے کندھے کو بھی ننگا نہیں کرنا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب احرام باندھ لیا، غسل کر لیا، خوشبو لگا لیا، اب آپ نے سیدھا مینا کی طرف چلے جانا، اور مینا سے جانے سے پہلے آپ نے یہ لفظ بولنا، لبیک اللہم حجا۔ یہ نیت ہے۔ اگر نہیں بول سکتے تو سیدھا تلبیہ بھی بول دیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ تلبیہ بھی بول دیں گے تو آپ حج میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ تلبیہ بولنا شروع کر دیں اور آپ مینا کی طرف چلے جائیں۔ مینا میں جا کے آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 8 ذی الحجہ کا کرنے والا کام ہے، اور تاریخوں کے مطابق آپ نے سارے کام یاد رکھنے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کا کام ہے۔ مینا میں پہنچ کے آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ ساری نمازیں قصر ادا کرنی ہیں۔ اور قصر مطلب 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، اور پھر عشاء کی 3 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ جب آپ نے اور ان کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کا کام ہو گیا۔ 9 ذی الحجہ کا کام، جب آپ فجر کی نماز مینا میں ہی ادا کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے چل پڑنا ہے عرفات کی طرف۔ عرفات جاتے ہوئے رستے میں ایک وادی آتی ہے جس وادی کو وادی نمیرہ بولتے ہیں۔ آج کل وہاں پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا۔ تو اس مسجد نمیرہ کا دائیں طرف کا تھوڑا سا حصہ اور اس کا محراب والا حصہ اور بائیں طرف سے کچھ زیادہ، یہ سارا حصہ وادی نمیرہ میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے پڑاؤ کیا تھا، اور جب زوال کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حج کا خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں ظہر کی اور پھر 2 رکعتیں عصر کی ادا کی، قصر ادا کی اور اکٹھی ادا کی۔ جب یہ ادا کر لی تو پھر اس کے بعد آپ مغرب تک عرفات میں موجود ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اب ہم فارغ ہیں، کیونکہ لوگ آج کل جا کے وہاں پہ گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جبل رحمت پہ چڑھنا فرض اور ضروری سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ جبل رحمت پر بھی چڑھنا فرض اور ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے پچھلی سائڈ پہ جا کے تھوڑی دیر قیام کیا تھا اور لمبی دعا کی تھی۔ اب آپ نے عرفات میں یہ کام کیا، اور 9 ذی الحجہ کا دن بڑا اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آئے ہیں، اور انہوں نے بولا ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے آگے ہیں، عام حاضری کا اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے حضور آ کے پیش ہو گئے۔
اب یہ 9 ذوالحجہ کا دن گزر گیا، جب آپ نے ظہر اثر وادی نمیرہ میں مسجد نمیرہ میں ادا کی ہے، یا پھر مکتبوں والے جو ہیں وہ بسوں میں ڈال کے آپ کو آپ کے خیمے میں چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے ظہر اثر اکٹھی کی ہے اور آپ نے اس دن دعائیں کرنی ہیں۔ جب مغرب کا وقت ہونا ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ عرفات میں مغرب نہیں ادا کرنی، پھر آپ نے چل پڑنا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ جاتے ہوئے آپ نے مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء اکٹھی کرنی ہے۔ رش ہو، زیادہ ہو، پہنچنا ممکن نہ ہو تو پھر آپ راستے میں ادا کر سکتے ہیں مغرب عشاء کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء کو اکٹھا کیا تھا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر بھی نہیں پڑھے تھے۔ اب یہ 9 ذوالحجہ تھے۔ اب اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں اگلے دن 10 ذوالحجہ کو جو ہے وہ آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہو کے لمبی دعا کی، اور پھر اس کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے اور روشنی کے تھوڑا چھا جانے کے بعد آپ نے مزدلفہ سے مینا کی طرف سفر کرنا۔ مینا کی طرف جاتے ہوئے ایک وادی آتی ہے جس وادی کا نام وادی محیسرہ ہے، وہاں پہ جلدی سے گزر جانے کا حکم ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ہاتھیوں والا لشکر تھا اسے تباہ و نیست و نابود کیا تھا، تو وہاں پہ جلدی سے گزر جانے کا حکم ہے۔ جب آپ وہاں سے گزر گئے، مینا کی طرف جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بڑا جمرہ آئے گا، اس کو آپ نے 7 کینکریاں مارنی ہیں، اور کینکریاں مارنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دائیں طرف اپنے مینا رکھنا ہے اور بائیں طرف بیت اللہ رکھنا ہے، اور 7 کینکریاں مارنی ہے، اور آپ نے اس وقت تلبیہ بند کر دینا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی کینکری مارنی اور 7 کینکریاں مار دینا۔ یہ ہے 10 ذوالحجہ کا کام پہلا۔ پھر اس کے بعد کینکریاں مارنے کے بعد آپ نے جانا ہے، قربانی کرنی ہے اور سر کے بال منڈوانے ہیں، اور بال منڈوانے کے بعد اب آپ کا احرام کھل گیا۔ اب اپنے ہوٹل جائیں، جا کے سلا ہوا لباس پہن کے آئیں اور طواف افاضہ کریں، بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا مروہ کی سعی کریں۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ مغرب سے پہلے کر لیتے ہیں طواف تو پھر آپ کا احرام کھلا ہوا ہے، یعنی آپ بنا احرام کے طواف کر سکتے ہیں، اور اگر مغرب کا ٹائم گزر گیا تو آپ دوبارہ احرام میں لوٹ گئے ہیں، تو احرام پہن کر آپ دوبارہ سے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے اور صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ یہ کر لینے کے بعد آپ نے اپنے ہوٹل نہیں جانا، آپ نے دوبارہ مینا لوٹ جانا ہے۔ اب مینا میں آ گئے تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 11 ذوالحجہ کا یہ دن ہے، تو آپ نے پھر زوال کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آ کے پہلے جمرے کو 7 کینکریاں مارنی۔ 7 کینکریاں مار کے آپ نے تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ کے بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کے لمبی دعا کرنی۔ دعا کر دینے کے بعد پھر آپ نے دوسرے جمرے کو 7 کینکریاں مارنی ہے، وہی طریقہ کار بسم اللہ اللہ اکبر کینکریاں مار دینی ہے۔ پھر آپ نے وہاں سے تھوڑا سا رش سے ہٹ کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو ہے وہ لمبی دعا کرنی۔ جب تیسرا بڑا اور جمرہ آئے گا آپ نے پھر وہی طریقہ کار اپنانا جو پہلا طریقہ تھا، جب آپ نے آ کے پہلی بار جمرے کو کینکریاں ماری تھی، یعنی دائیں طرف مینا اور بائیں طرف بیت اللہ، آپ نے 7 کینکریاں مارنی ہیں۔ یہ تھا 11 ذوالحجہ کا دن۔ اب اگلا دن 12 ذوالحجہ کا دن، 12 ذوالحجہ کو دن کو بھی رہتے ہوئے آپ نے جب زوال کا وقت ہونا ہے نماز پڑھ کے آ کے پہلے جمرے کو کینکریاں مارنی اور وہی طریقہ کار دہرانا ہے۔ جب یہ 12 ذوالحجہ کا دن ہو گیا تو اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، اب آپ جا سکتے ہیں اور دیگر کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 13 ذوالحجہ کو بھی کینکریاں مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذوالحجہ کو بھی کینکریاں ماری تھی، اور اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے قرآن پاک، من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ کوئی چلا جائے تو
پھر بھی حرج نہیں ہے، کوئی ٹھہر جائے پھر بھی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اب آپ آ گئے اپنے ہوٹل، تو اس کے بعد آپ طواف وداع کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں گے بیت اللہ اور 7 چکر لگائیں گے، طواف وداع کریں گے اور 2 رکعتیں نفل پڑھیں گے، تو پھر اس کے بعد اپنے آپ علاقے کی طرف لوٹ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ یہ تھا وہ طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، انتہائی آسان، انتہائی سہل طریقہ تھا۔ اگر آپ اس طریقے کے مطابق حج کریں گے تو 100% آپ کا حج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔